اسپیکر کھلا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من هذه الأيام العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے اور یہ 11ویں مہینے کے آخری دن اس وقت چل رہے ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ آنے والا ہفتہ جو ہوگا وہ عشرہ ذوالحجہ کا، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور ہماری زندگی میں بعض اوقات کی، بعض دنوں کی، بعض مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دے دی۔ کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خصوصیت نہیں رکھتی جب تک اس کو بنانے والا اس کو قیمتی نہ بنا لے۔ چونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ پورا زمانہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور ہر مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک اپنے ان پیدا کیے ہوئے مہینوں میں کسی ایک مہینے کو خاص مقام دے دیں تو وہ مہینہ باقی مہینوں کے مقابلے میں بہت قیمتی ہو جائے گا، جیسے رمضان المبارک گزرا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ دنوں میں سے کسی دن کو خاص اہمیت دے دے، خصوصیت دے دے، تو وہ باقی دنوں کے مقابلے میں قیمتی ہو جائے گا۔ جیسے 15 شعبان ہے، شب برات ہے،
عاشورہ محرم ہے، یوم عرفہ کا دن ہے۔ ہر اسلامی مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیز ہے۔ یہ سب خصوصیات اللہ پاک اپنی طرف سے دیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی چیز کو خصوصیت دے دیں، فضیلت دے دیں، تو پھر کوئی اس فضیلت کو نہ ختم کر سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کو خصوصیت اور اہمیت اللہ پاک نے دی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے تو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کو فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان 10 دنوں کی اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم بھی کھائی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جس کے نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہو ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا آنے والے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اور 10 دنوں سے یاد رکھیں کہ یہ بات تو ہر مسلمان مرد عورت جانتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ تو عید کا دن ہے۔ لہٰذا عشرے سے مراد یہاں پر 9 دن ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک۔ تو ان 9 دنوں کے اندر جو مسلمان کوئی بھی نیک عمل کر لے گا تو باقی دنوں کے نیک اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آنے والے دنوں کے اہتمام کی بڑی ضرورت ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی کو، یہ بات جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں اصلاحی مجالس میں، کہ اپنی زندگی کو ایک عملی زندگی بنانے کی اشد ضرورت ہے، اعمال والی زندگی، دین والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی۔ بہت وقت گزر گیا ان بیکار کی باتوں میں، غیبتوں میں، تجسس میں، ٹوہ لگانے میں، لگائی بجائی میں، دوسروں کی کھود کرید میں بڑی زندگی لگا دی ہم نے، اور مستورات نے تو زیادہ ہی لگا دی۔ لیکن کب تک یہ زندگی چلے گی، اور ہمیں کب تک اس طرح چلنا ہے؟ وہ نیکی، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ اعمال، وہ مسنون روزے، وہ تہجد، وہ نوافل، وہ صدقات، تسبیحات، وہ زندگی کے کس لمحے میں ہمارے حصے میں آئیں گے؟ مسلمان مستورات کی زندگی تو ایک کردار والی زندگی ہے، تو ایک عمل والی زندگی ہے، ایک محنت والی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو مزید ضائع کرنے سے بچانا ہے، قدر کرنی ہے۔ آنے والا جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ بہت بڑا قیمتی عشرہ ہے،
ابھی سے ہم اس کے احکامات کو سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، ابھی سے اس پر عمل کا 100% ارادہ کر لیں کہ مجھے وہ 9 دن 9 راتیں کیسے گزارنی. تو بھئی سب سے پہلی بات تو ہم سب یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں، اتنے پسندیدہ ہے کہ باقی سال کے کوئی اعمال اللہ کو اس درجے کے محبوب نہیں. لہٰذا اگر ان 10 دنوں میں ہم 2 رکعت نفل پڑھیں نا، تو پڑھنے سے پہلے اپنے دل دماغ میں ایک خیال لے آئیں کہ اب جو میں 2 رکعت پڑھوں گی یہ اللہ کو، میرے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو بہت محبوب. ان 10 دنوں میں اگر ایک نفلی روزہ رکھیں تو یہ تصور کر لیں کہ یہ روزہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. ان 10 دنوں میں اگر ہم تسبیحات پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو یہ تصور کر لیں کہ اس ذکر پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. تو بھئی اس زندگی میں، دنیا میں جو آخرت کی کھیتی ہم بنا رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس موقع ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، حیات ہے، تندرستی ہے، ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، قربانی کی ترتیب بنا سکتے ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی. خدا نخواستہ وہ وقت آئے کہ ہم دنیا میں تو ہوں لیکن ان اعمال کے نہ رہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ نہ ہم نماز پڑھ سکیں، نہ روزہ رکھ سکیں، نہ ذکر کر سکیں، نہ تلاوت کر سکیں، نہ انفاق کر سکیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں. تو اس لیے یہ اعمال ان دنوں کے بڑے قیمتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اور کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، ارادے سے مراد یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو، اس نے قربانی کرنی ہے، تو ایسے مسلمان مرد و عورت کو کیا چاہیے کہ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَصْفَارِهِ شَيْئًا، کہ ذوالحجہ کے مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے. بالوں سے مراد ایک تو مرد حضرات کے سر کے بال ہیں، مونچھیں ہیں. مستورات کے لیے تو بال کاٹنا منع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے. تو لہٰذا مراد یہاں پر صفائی ستھرائی ہے. کوئی بھی اپنے بال اور ناخن نہ تراشے. کیا مطلب؟ یعنی اس چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی یہ صفائی کر چکے ہوں. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ناخن پہلے سے بڑے ہیں اور ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو کہا کہ اوہ اب تو چاند نظر آ گیا، اب وہ ناخن چڑیل کی طرح اور بڑے ہو گئے. یہ حرکت نہیں کر. صفائی ستھرائی ایمانی زندگی کا حصہ ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے. تو جس پر قربانی واجب ہو وہ تو اس کا لازمی اہتمام کریں. لیکن اگر کسی کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر بھی وہ مسلمان مرد و عورت اگر مشابہت کی نیت سے ایسا کر لے تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں. تو یہ حکم بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ اسلامی تاریخ کو ہم پیش نظر رکھیں اور آنے والے جمعے تک ہم اپنے ناخنوں کو، زائد بالوں کو صاف کر لیں. تیسری بات وہ اس عشرے سے متعلق ہے. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو اس عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 سال کے روزوں کے برابر.
اور جس نے اس عشرے کی ایک رات میں عبادت کی تو ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ کی مہربانی کو دیکھیں کہ آنے والے مہینے کے ابتدائی 9 دن، اس کا ایک بھی روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ لیلۃ القدر جس کو ہم رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرتے ہیں، طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کا اجر مل جائے۔ تو یہ دن اور یہ راتیں جو ہے یہ ہم نے ضائع نہیں کرنی۔ تو مستورات اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔ تھوڑے سے دن ہیں اور مختصر زندگی ہے، محدود زندگی ہے، اللہ موقع دے دے تو بھئی وقت کی قدر کریں اور وقت کی حفاظت کریں۔ کوشش کریں، اگرچہ دن بڑے ہیں، گرمی ہے، پھر کبھی لائٹ چلی گئی، پیاس لگتی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو ہمت ہو، طاقت ہو، صحت ہو، یہ شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوائیوں پر ہو، عمر زیادہ ہو، پھر بھی اپنے اوپر جبر کر کے نفلی روزے رکھیں اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو تو وہ مناسب نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو صحت طاقت دی ہے تو ہمت کر لیں بھائی۔ وقت گزرتے ہوئے تو آج کل پتہ بھی نہیں چلتا، تو 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 دن اگر اللہ نے ہمت دی، 9 دنوں کے پورے روزے رکھ لیں ہم، اور اگر 9 دن پورے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو بھائی ضرور کریں۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہو کہ ہم 3 دن روزے رکھ لیں، 9 میں سے 3 دن منتخب کر لیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر آخری درجہ جو ہے وہ یوم عرفہ کے روزے کا ہے، وہ تو ہر مسلمان رکھیں، مرد بھی، مستورات بھی اگر پاکی کے ایام میں ہوں تو وہ یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ پاکستان میں جو دن بنے گا، عید سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو بھئی یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھنا ہے، بالکل ضائع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا عرفہ کا ایک روزہ جس نے رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو اتنی بڑی فضیلت، اور پھر راتوں کی عبادت جو لیلۃ القدر کے برابر ہے، 9 لیلۃ القدر کا اجر ہم لے سکتے ہیں، 9 لیلۃ القدر، اور کوئی ضروری نہیں کہ انسان یہ کہے پوری رات جاگنا ہے، کوئی نہیں، تھوڑا سا حصہ ہم رات کا نکال لیں، فجر کا وقت جس داخل ہوتا ہے وہ ہم معلوم کر لیں، آج کل 4:15، 4:15 بجے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس سے 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 3:15 بجے 3:30 بجے اٹھ جائیں، وضو کر کے تہجد کے نوافل پڑھ لیں، دعا کر لیں، اپنی تلاوت تسبیحات پڑھ لیں، پھر فجر پڑھ کے آرام کریں، تھوڑا سا وقت بھی اگر ہم دے دیں۔ اور اگر آخری پہر میں اٹھنا مشکل ہو تو آج کل عموماً تاخیر سے ہی ہم سب سوتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، تو جب سونے لگے تو اس سے پہلے وضو کر کے اور تہجد کے 4 رکعت یا 6 رکعت، اور بہتر یہ کہ 8 رکعت 2 کر کے پڑھے جائیں، 8 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، پھر دعا کر لیں، یہ آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم اعمال میں دے دیں، یقین کریں کہ عشرہ قیمتی بن جائے گا، اللہ کے ہاں اعمال والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو یہ اس عشرے سے متعلق جو ہے وہ مخصوص وہ احکامات ہیں
جو آج ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، ورنہ باقی دنوں کی طرح یہ عشرہ بھی آئے گا اور گزر جائے گا، اور پھر یہ وہ مبارک ایام ہوتے ہیں کہ جس میں ہم سب کے علم میں ہے کہ حج بیت اللہ کی اہم ترین عبادت وہ ادا ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے لاکھوں مسلمان مرد و عورت وہ اس وقت اللہ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، اور بلا شبہ کروڑوں کے دلوں میں طلب ہے کہ ہم پہنچ جائیں۔ اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ پاک وہاں تک جانے کے اسباب غیب کے خزانوں سے ہمیں دیں۔ اللہ سے مانگنے کی ترتیب رکھیں، اللہ کے خزانوں میں یقین کریں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ جب وہاں سے فیصلہ ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اللہ نے یہ ذرائع، یہ اسباب کیسے ہمیں دے دی۔ تو چونکہ یہ وہ ایام بھی ہیں کہ جس میں بہت بڑا مجمع وہاں ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی خاص نظر کرم اس طبقے پر، اس مجمع پر ہوتی ہے۔ ہمارے اعزہ میں، خاندان میں، پڑوس میں جو جا رہا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ 2 کام ضرور کریں۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن کام کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ حج پہ جا رہا ہو ان سے 2 درخواستیں ضرور کریں۔ ایک ان سے عرض کریں کہ میدان عرفات، یوم عرفہ کے دن بولیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اس دن اللہ پاک عرفات والوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری دنیا کے لیے مجھ سے مغفرت مانگ لے تو میں سب کی مغفرت کر دوں۔ تو ان کی دعائیں اللہ سنتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اپنی مغفرت کی دعا کی درخواست جانے والوں سے ضرور کریں۔ اور دوسرا ان سے عرض کریں کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر ہمارا سلام پیش کر دیں، کیونکہ یہ زندگی کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک امتی کا سلام، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ تو بھئی اللہ والوں کا، اہل اللہ کا، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جانے والوں سے یہ درخواست کرتے تھے کہ بھئی وہاں جا کر ہمارا سلام ہمارے نام کے ساتھ پیش کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب امتی مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور آپ کی قبر اطہر پہ آتا ہے اور وہاں جا کر سلام پیش کرتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا سلام سنتے ہیں اور قبر اطہر سے ان کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بھئی یہ معمولی سعادت ہے کہ اس کائنات کی محبوب ہستی وہ سلام کا جواب ارشاد فرما دیں۔ تو بہرحال چونکہ آنے والا عشرہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور ہمیں اس مختصر زندگی میں اپنے ان ایام کو قیمتی بنانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مستورات اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور دیکھیں بھئی گھروں کا ماحول وہ مستورات کے اعمال سے بنتا ہے۔ جن گھروں کے اندر مستورات اعمال کی پابند ہوتی ہے ان گھروں کا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ نماز کا، نفلی اعمال کا، روزوں کا، تسبیحات کا، قرآن تلاوت کا اہتمام کریں گی نا، آپ کے بچے بچیاں آپ کو دیکھ کے خود کریں گے۔ لیکن جب ہمارے گھر میں ہر وقت جو ہے نا یہ کوسنا اور باتیں سنانا اور غیبتیں کرنا اور مار دھاڑ کرنا اور گالم گلوچ کرنا اور یہ ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں اور راگ الاپنا، اس میں اگر زندگی گزر رہی ہے، نہ نماز ہے، نہ مصلی ہے، نہ تلاوت ہے، نہ روزے ہیں، نہ تسبیحات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ بچوں کا، بچیوں کا ماحول کیسے بنے گا؟ یہ بنانا تو آج ہمارے اختیار میں، تو اس لیے مستورات اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر یہ باتیں کچھ سمجھ آئی ہیں اور ان آنے والے دنوں کی اہمیت کا اگر کچھ احساس ہمیں ہوا ہے، ہم یہاں سے نیت کر کے اٹھیں
کہ انشاءاللہ عشرہ ذوالحجہ کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو نیک اعمال کے اندر گزاریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔